اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جنگیں اس وقت شروع ہوئیں جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی۔ انہیں مکہ سے نکال باہر کیا، ان کے مال لوٹے اور مدینہ میں بھی حملوں کی سازشیں جاری رکھیں۔ اسلام نے کبھی جنگ کو پسند نہیں کیا، لیکن جب دشمن نے ظلم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کی اجازت دی۔ اسی کے بعد اسلامی جنگوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے نہ صرف عرب کے بلکہ دنیا کی تاریخ بدل دی۔ سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ غزوہ بدر تھی، جس میں صرف 313 مسلمان دشمن کے 1000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ ایمان کی قوت ظاہری طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بدر میں اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس رات بارش بھی ہوئی جس نے مسلمانوں کا مورچہ مضبوط کر دیا، اور آخر کار مسلمانوں نے ایسی شاندار فتح حاصل کی کہ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اسلام کو طاقت ملی۔ اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں نے ابتدا میں برتری حاصل کی، مگر تیر اندازوں کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ نے یہ سبق دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہٹ جانا نقصان کا سبب بنتا ہے، اور نظم و ضبط ہر حال میں ضروری ہے۔ پھر غزوہ خندق آیا، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے تمام بڑے قبیلے، یہودی قبائل اور قریش سب متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھدوائی، جو عرب میں پہلی بار کیا گیا۔ دشمن خندق عبور نہ کر سکے۔ سخت سردی، بھوک اور خوف کے باوجود مسلمان ثابت قدم رہے، اور آخر کار دشمن بغیر کامیابی کے واپس چلا گیا۔ یہ جنگ صبر، اتحاد اور حکمت کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، جہاں یہودی قبائل مضبوط قلعوں میں بند ہو گئے تھے، مگر مسلمانوں کی بہادری، بہتر حکمت عملی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے سبب خیبر فتح ہوا۔ اس فتح سے مسلمانوں کو معاشی اور عسکری دونوں طور پر قوت ملی۔ وہ عظیم دن آیا جب فتح مکہ ہوئی۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، مگر حیرت انگیز طور پر بغیر خون بہائے مکمل ہوئی۔ مسلمانوں نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس معافی نے مکہ والوں کے دل فتح کر لیے اور ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ دشمن نے گات لگا کر حملہ کیا۔ مسلمان ابتدا میں منتصر ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم کھڑے رہے اور پکارا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جھوٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر مسلمان
جمع ہوئے اور اللہ نے انہیں شاندار کامیابی عطا کی۔ اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ غزوہ تبوک تھی۔ یہاں جنگ تو نہ ہوئی لیکن شدید گرمی، بھوک اور طویل سفر کے باوجود مسلمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نکلے۔ اس مہم نے مسلمانوں کی ہمت، مضبوطی اور نفاق و ایمان کی حد کو بالکل واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی کئی جھڑپیں ہوئیں جیسے غزوہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو مستلق اور دیگر قبائل کی سرخوبیاں جن کا مقصد صرف دشمن کے حملوں کو روکنا، غداری ختم کرنا اور مدینہ کی حفاظت تھا۔ تمام اسلامی جنگوں کا مقصد کبھی زمین، اقتدار یا دولت پانا نہیں تھا۔ اسلام نے ہر جنگ میں اخلاق، عدل اور انسانیت کے اصول برقرار رکھے۔ مسلمانوں کو حکم تھا کہ عورت، بچے، بوڑھے، درخت، کھیت اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ قیدیوں سے نرمی کی جاتی، انہیں کھانا دیا جاتا اور بہت سے قیدی تعلیم دے کر آزاد کیے جاتے۔ اسلام کی یہ جنگیں دنیا کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کے مقابلے کے لیے اٹھنا ضروری ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام نے صلح رحم، انصاف اور اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ جنگ بدر سے لے کر تبوک تک جتنے بھی معرکے ہوئے، ان سب نے ثابت کیا کہ مسلمان اللہ کی رضا، انصاف کی حفاظت اور انسانیت کے تحفظ کے لیے لڑتے تھے، نہ کہ ذاتی فائدے کے لیے۔ اسلام کی جنگیں حق، صبر، قربانی، توکل اور اخلاق کی روشن مثالیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔